السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سونے سے پہلے بستر پر لیٹے لیٹے صرف ایک بار درود شریف پڑھا ہے؟ شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو، لیکن اسی پل آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرشتے آپ کے نام کو سونے کی سیاہی سے لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو یہ میرا بندہ تھکا ہوا، نیند سے بے جھل، لیکن پھر بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا ہے۔ بھائی اور بہنوں، آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ایک حقیقت ہے۔ ایک ایسا سفر جو شروع ہوتا ہے آپ کے بستر سے اور ختم ہوتا ہے جنت کے دروازوں پر۔ آئیے سنتے ہیں بستر پر درود شریف پڑھنے والوں کے لیے اللہ کا وہ وعدہ جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب زبان پر آتا ہے تو دل کیوں مہک اٹھتا ہے، کیوں آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور روح ایک عجیب سی تازگی محسوس کرتی ہے؟ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ محبت کا وہ دریا ہے جس میں اترتے ہی گناہ دھو جاتے ہیں، دل نور سے بھر جاتا ہے اور بندہ خود کو اللہ کے سب سے قریب پاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر حکم دیا، اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ ناظرین، سوچئے، جس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتے شامل ہو، اس میں حصہ لینے والا انسان کتنا خوش نصیب ہوگا۔ درود شریف کا اثر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف کرے گا اور اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ ذرا سوچئے، ہم ایک بار درود پڑھتے ہیں اور اللہ ہمیں 10 گنا انعام دے دیتا ہے۔ یہ تو ایسا سودا ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیٹ کر درود شریف پڑھنے کا سوال۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا درود شریف لیٹ کر پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا بستر پر آرام کی حالت میں بھی یہ عبادت مانی جائے گی؟ اور اگر ہاں تو کیا اس کا انعام بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پڑھنے سے الگ ہوگا؟ اس کا جواب میں آپ کو بعد میں دوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک سچی کہانی سننی ہے جو آپ کو اس حقیقت تک لے جائے گی کہ درود شریف کسی بھی حالت میں پڑھنے کا کیسا اثر ڈالتا ہے، چاہے وہ مسجد کے سجدے میں ہو، سفر کی تھکان میں یا بستر کی تنہائی میں۔ ایک بوڑھی اماں کی کہانی۔ مدینہ منورہ کے پرانے علاقے میں ایک بزرگ اماں رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں تھی، لیکن زبان ہمیشہ درود شریف میں مشغول رہتی تھی۔ لوگ پوچھتے، اماں آپ کو اکیلا پن نہیں لگتا؟ وہ مسکرا کر کہتی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میری زبان پر ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ہوں اور نبی میرے سامنے ہیں۔ ایک دن ایک عالم نے ان سے پوچھا، اماں آپ تو زیادہ تر لیٹی رہتی ہے، اسی حالت میں درود پڑھتی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اللہ اسے قبول کرے گا؟ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، بیٹا، میں تو امید کرتی ہوں کہ اللہ میری اس مجبوری کو دیکھ کر اور زیادہ رحمت کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ درود شریف محض الفاظ نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک ایسا نور ہے جو عرش سے فرش تک پھیلتا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں خود شروع کیا اور فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اب آئیے آج ہم درود شریف کی کچھ ایسے حدیثیں سناتے ہیں جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور اس کی روح کو جگاتی ہے۔ حدیث: ایک درود 10 رحمتیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سوچو، صرف ایک بار اللہم صلی علی محمد پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمت بھیجتے ہیں، اور رحمت کا مطلب ہے مشکل آسان ہونا، گناہ معاف ہونا، دل کا سکون اور برکتوں کا اترنا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی دعا کا زیادہ تر حصہ درود پر خرچ کروں تو کیا ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سوچئے، درود شریف ایک عبادت نہیں بلکہ آپ کے غموں کا علاج بھی ہے۔ لیٹ کر درود پڑھنا علماء کی رائے۔ اب ایک سوال اکثر آتا ہے، کیا لیٹ کر درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں علماء نے کہا کہ اللہ کا ذکر، چاہے تسبیح ہو، درود ہو یا استغفار ہو، انسان ہر حالت میں کر سکتا ہے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، لیٹے ہوئے، سفر میں۔ قرآن میں بھی ہے، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلو لیٹے پر۔ فقہی مسئلہ: اگر آپ تندرست ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر درود پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر تھکان، بیماری یا رات میں نیند سے پہلے پڑھنا ہو تو لیٹ کر پڑھنا بھی جائز ہے اور اس کا اجر برقرار رہے گا۔ ایک واقعہ: ایک بزرگ عالم بتاتے ہیں، میرے گھر کی ایک بوڑھی عورت جو زیادہ تر بستر پر رہتی تھی، ہر رات نیند سے پہلے 1000 بار درود شریف پڑھتی تھی۔ ایک دن اس نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اپنے فرمایا، تیرے کمرے میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں کیونکہ تو لیٹے ہوئے بھی مجھے یاد کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے، چاہے جس حالت میں ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے جانا کہ درود شریف ایک رحمت کا دروازہ ہے اور اسے ہر حالت میں پڑھنا جائز ہے، یہاں تک کہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جو لیٹ کر بھی درود شریف پڑھتے تھے؟ قیامت کا منظر سوچو، قیامت کا دن ہے، سورج سر کے اوپر، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، ہر کوئی اپنی جان کی فکر میں، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ ایسے میں ایک نور کا قافلہ میدان حشر سے گزر رہا ہے۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں، یہ کون ہے جن کے چہرے چمک رہے ہیں، جن کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے اور جن کے پسینے کی جگہ ان کی کپڑوں سے مسک کی جگہ مہک آ رہی ہے؟ فرشتے اعلان کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہر حال میں نبی پر درود بھیجتے تھے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور یہاں تک کہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے تھے، یعنی جو لوگ لیٹے ہوئے بھی درود پڑھتے تھے ان کی گنتی بھی انہی میں ہوگی، کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی عمل چھوٹا نہیں اگر اس میں محبت ہو۔ خاص انعام: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ ایسے لوگ حشر کے دن
نبی کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان کر کہیں گے، یہ میرے عاشق ہیں جنہوں نے مجھے ہر حال میں یاد کیا۔ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو رات کی تنہائی میں بستر پر لیٹے ہوئے بھی مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ انہیں جنت میں میرے ساتھ رہنے کا مقام دیا جائے گا۔ اصلی سودا سوچو، ایک عام عبادت بنا مسجد گئے بنا وضو کیے بھی اگر ذکر کرنا چاہے، بس دل میں محبت رکھ کر، اور بدلے میں قیامت کے دن نبی کا ساتھ، رحمت کے فرشتوں کی ہمراضی اور جنت میں خاص پڑوس، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے پچھلے حصے میں درود شریف کی اہمیت اور قیامت کے دن کے انعام کے بارے میں سنا، لیکن اب میں آپ کو ایسی حقیقی واقعات سنانے والی ہوں جو ہمیں یہ یقین دلا دیں گے کہ یہ عمل صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی چمتکار کرتا ہے۔ واقعہ نمبر 1، غم سے راحت۔ ایک بزرگ عورت تھی جس کا بیٹا کئی سال سے بے روزگار تھا۔ وہ ہر رات بستر پر لیٹ کر سونے سے پہلے 100 بار درود شریف پڑھتی اور اللہ سے بیٹے کے لیے دعا کرتی۔ 6 مہینے میں بیٹا نہ صرف نوکری پر لگ گیا بلکہ اس کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ عورت کہتی تھی، مجھے یقین ہے کہ یہ درود ہی تھا جس نے میری دعا کا دروازہ کھولا۔ واقعہ نمبر 2، قرض سے نجات۔ ایک شخص پر لاکھوں روپے کا قرض تھا۔ اس نے کسی عالم سے سنا کہ جو شخص ہر رات بستر پر لیٹ کر 1000 بار درود پڑھے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اس نے یہ عمل شروع کیا۔ 3 مہینے میں اسے ایسا کاروبار ملا جس سے وہ اپنا سارا قرض چکا سکا۔ وہ کہتا تھا، مجھے نہیں پتا کاروبار کیسے چل پڑا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ درود شریف کی برکت تھی۔ واقعہ نمبر 3، ٹوٹے رشتوں کی مرمت۔ ایک بہن کا اپنے شوہر سے طلاق کا معاملہ کورٹ میں چل رہا تھا۔ وہ ہر رات لیٹ کر درود پڑھتی اور نبی کے وسیلے سے دعا کرتی، یا اللہ ہمارے بیچ محبت اور رحمت ڈال دے۔ کچھ ہی ہفتوں میں معاملہ پلٹ گیا، طلاق رک گیا اور دونوں کا رشتہ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ درود شریف صرف ایک عبادت نہیں بلکہ زندگی بدلنے والا عمل ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اتنا آسان ہے کہ آپ اسے لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، چاہے بیمار ہو، تھکان ہو یا نیند آنے سے پہلے کا وقت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ قبر کا سفر اکیلا اور اندھیرا ہوتا ہے۔ نہ کوئی اپنا، نہ دوست، نہ رشتہ دار، بس انسان اور اس کا عمل۔ لیکن جو شخص درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، خاص طور پر رات میں بستر پر لیٹ کر، اس کے لیے قبر کی تنہائی ایک نئی کہانی لکھ دیتی ہے۔ پہلی رات کی راحت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کے پاس ایک نور آتا ہے جو اس کے چہرے پر روشنی ڈالتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہارا عمل ہوں۔ مگر وہ شخص درود شریف پڑھنے والا ہوتا ہے تو یہ نور اتنا تیز ہوتا ہے کہ قبر کے اندھیرے کو ایسے چیر دیتا ہے جیسے صبح کا سورج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وعدہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس کی طرف 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجہ بلند کرتا ہے۔ سوچو، جو انسان بستر پر لیٹ کر
ہر رات نبی کو یاد کرتا ہو، کیا نبی اسے قبر میں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ اپنی امتی کے پاس آئیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے اور اسے راحت دیں گے۔ واقعہ: قبر کی تنہائی میں راحت۔ ایک بزرگ عالم کا انتقال ہوا۔ دفنانے کے بعد ان کے شاگرد نے انہیں خواب میں دیکھا۔ چہرہ چمک رہا تھا، کپڑے روشن تھے۔ انہوں نے پوچھا، حضرت یہ کیسا نور ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹا یہ وہ درود شریف ہے جو میں ہر رات بستر پر لیٹ کر پڑھتا تھا، وہی آج میری قبر کا ساتھی بنا ہے۔ قبر میں اندھیرا، ڈر اور تنہائی ہر انسان کے لیے ہے، لیکن درود شریف پڑھنے والا اپنے ساتھ نور، رحمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قبر کے بعد کا سب سے بڑا اور ڈراونا دن ہے یوم القیامہ۔ اس دن سورج سر کے بالکل اوپر ہوگا، پسینہ لوگوں کو ڈبا دے گا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، سب اپنی ہی فکر میں ہوں گے۔ لیکن اس بھیڑ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چاند سے بھی زیادہ روشن اور جن کے بدن سے خوشبوئے مدینہ آ رہی ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے، یہ کون ہے؟ کیا یہ نبی ہیں؟ کیا یہ شہید ہیں؟ تب فرشتے جواب دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو بستر پر لیٹ کر بھی درود شریف پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنا آرام، اپنی عادت اور اپنی روح کی خوراک بنا لیا تھا۔ وشیش انعام کا اعلان۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے حبیب کے عاشقوں، تم نے میرے مخلوق کو بھول کر میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، آج میں تمہیں بھولوں گا نہیں۔ جاؤ، بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں اور جو رات میں سونے سے پہلے لیٹے ہوئے بھی درود پڑھتے ہیں۔ ان کا نام احب المصطفیٰ یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کی لسٹ میں درج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اس انعام میں ایک ایسی بات ہے، وہ راز سن کر شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کیونکہ وہ انعام صرف اس دنیا یا قبر تک سمیت نہیں، بلکہ جنت میں ایک خاص ملاقات سے جڑا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب تک ہم نے سنا کہ لیٹ کر درود شریف پڑھنے والے کو دنیا، قبر اور قیامت کے دن کیسا اونچا مقام ملتا ہے، لیکن اب وہ راز کھولنے کا وقت آ گیا ہے جسے سن کر دل رو بھی پڑے گا اور مسکرا بھی اٹھے گا۔ قیامت کا حساب ختم ہوگا، سب اپنے اپنے انجام کی طرف جائیں گے، جنت کے دروازے کھلیں گے اور وہاں حورے محلوں، ندیوں سے بڑھ کر ایک چیز ہوگی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ اس دن ایک پکار ہوگی، کہاں ہے وہ لوگ جو بستر پر لیٹ کر آرام کی حالت میں بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے؟ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی، ان کے چہروں پر ایسی رونق ہوگی کہ جنت کے تمام حوریں بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آ کر ان کا استقبال کریں گے اور فرمائیں گے، تم وہی ہو نا جو مجھ سے محبت میں دن رات چلتے پھرتے، لیٹتے بیٹھتے میرے نام پر درود بھیجتے تھے؟ وہ روتے ہوئے کہیں گے، جی یا رسول اللہ۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، آج سے ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے
ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ یہ محبت صرف دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے روپ میں پوری ہوگی۔ لیٹ کر درود شریف پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ محبت اور اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ عمل آپ کو جنت میں سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لے جائے گا، جہاں نہ کوئی جدائی نہ کوئی غم، صرف سکون اور خوشی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے سنا کہ بستر پر لیٹ کر بھی اگر دل محبت سے بھرا ہو اور زبان درود شریف سے اللہم محمدی و علی علی محمدin کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمدin و علی علی محمدin کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک حمید مجید، اس وقت فرشتے تمہارے کمرے میں بھر جاتے ہیں، تمہارے گھر کی دیواریں اس نور سے چمک اٹھتی ہے جو تم دیکھ نہیں پاتے، اور تمہارا نام اللہ کے عرش کے پاس لیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اب سوچو، اگر تم ہر رات سونے سے پہلے 20، 50، 100 بار درود پڑھو تو تمہاری زندگی میں کتنی رحمتیں برسے گی۔ آؤ اس وقت دل سے دعا کرے، اے اللہ ہمیں ہر حال میں بیٹھ کر، چل کر، لیٹ کر درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال دے، ہمارے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی محفل میں جگہ عطا فرما۔ آخری پیغام یاد رکھو، دنیا کا ہر کام ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بستر پر لیٹ کر درود پڑھنا چھوٹا عمل لگ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ تمہیں جنت میں سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔